रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला शहरु रमज़ानल्लज़ी अंज़लता फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल फ़ुरक़ान। रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, और हिदायत हक़ और बातिल में फ़र्क करने की वाज़ेह दलील रखता है। सारी हमद उस पाक परवरदिगार के लिए है कि जो रहमान है, रहीम है, जो खालिक़े कायनात है, कि जिसने हमारी हिदायत के लिए 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्हीं के साथ साथ कुरान नातिक और कुरान सामित को भेजा ताकि हम हिदायत याफ्ता हो सकें। कुरान नातिक यानी बोलता हुआ कुरान, यानी अल्लाह के अहले बैत अलैहिस्सलाम, और कुरान सामित है जो कि चुप कुरान है, जो कि अल्लाह की किताब है, जिसको खुदावंद मुताल ने माह रमज़ानुल मुबारक में अपने हबीब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान में नाजिल किया। कनीज़ान सैयदा, कुरान वो किताब है कि जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ताकीद की गई है। सादिक़ आले मोहम्मद हज़रत इमाम से मनकूल है कि जो जवान मोमिन कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो कुरान मजीद उसके खून और गोश्त में मखलूक हो जाएगा और खुदावंद आलम उसे पैगंबर और फरिश्तों के साथ क़यामत में उठाएगा और कुरान मजीद उसके दिल में अपनी मोहब्बत को तमाम करेगा और कहेगा कि ए अल्लाह, हर अमल करने वाले की एक उजरत होती है, मुझे भी अपने पढ़ने वाले की उजरत चाहिए। तो बस अल्लाह ताला जन्नत के हल्लों में से 2 हल्ले उसका लिबास करार पाएगा और कुरान मजीद से इरशाद फरमाएगा कि क्या तू खुश हो गया? तो कुरान मजीद अर्ज करेगा कि परवरदिगारा, मुझे तो इससे ज़्यादा की तवक्को थी, ये तेरी अताए तवक्को से कम है। बस हक़ ताला जहन्नुम से निजात और बरात का परवाना उसके दाहिने हाथ में और बहिश्त में रहने का हुक्म उसके बाएं हाथ में इनायत फरमाएगा और बहिश्त में दाखिल फरमाएगा। फिर उससे कहा जाएगा कि एक आयत पढ़ और उसके ऊपर के दर्जे में दाखिल हो जा। फिर कुरान मजीद से इरशाद फरमाएगा कि क्या तू अब राज़ी हो गया? कुरान मजीद अर्ज करेगा, बेशक अब मैं राज़ी हूँ। कनीज़ान सैयदा, अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक सलवात भेज दे। कुरान मजीद में कुल 114 सूरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाज़िल किए हैं और आज का हमारा तफसीर का जो टॉपिक है वो सूरे रहमान है, जो कुरान का 55 नंबर का सूरा है और जिसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है, जिसका एक नाम है, मतलब कुरान की दुल्हन भी बोलते हैं उसे। इस सूरे में खुली तौर पर अल्लाह ताला की मुख्तलिफ मादी और मानवी नेमतों को बयान किया गया है और इस सूरे का जो नाम है कि अर-रहमान, वो अल्लाह ताला का इसमें मुबारक है और अल्लाह की सारी नेमत इस सूरे के मुबारक में बयान की गई हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस मनकूल है कि हर चीज़ के लिए उरूस है और कुरान उरूस है और उरूसुल कुरान में सूरे रहमान है। इस सूरे के पहले हिस्से में खुदा की अजीम नेमतें, खिलकतें, तालीम व तरबियत व हिसाब किताब, इंसान के मसाइल व ज़राए और उसके जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ाओं के बारे में गुफ्तगू है। इस सूरे में जन्नत की नेमात की तफसील व तशरीह इतनी वसअत है, वसअत के साथ है कि जिससे अहले ईमान के कल्ब खुशी से मुसल्लत से बाग हो जाते हैं। किताबुल अमाल में एक हदीस है कि जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ से मनकूल है कि आपने फरमाया कि सूरे रहमान की तिलावत और उसके साथ क़याम को हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि ये सूरत जो है कि मुनाफिकीन के कल्ब में कभी नहीं ठहरता। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस सूरे को एक इंसान की शक्ल अता करेगा जो निहायत हसीन और जमील होगा और जिससे उम्दा खुशबू आ रही होगी। फिर वो एक ऐसी जगह क़याम करेगा कि खुदावंद ताला की मानवी तौर पर बहुत करीब होगा।
ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد کہ جو شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے اور جب وہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھے تو کہے کہ اے خداوند میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا. اگر وہ رات کو تلاوت کرے اور اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید قرار پائے گا. اسی طرح اس سورے کی تلاوت اگر وہ دن میں کرتا ہے اور دن میں وہ انتقال کر جاتا ہے تو وہ بھی شہید قرار پائے گا. کی تفسیر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. تفسیر قمی میں روایت ہے، منقول ہے کہ خدا بند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورہ فرقان میں ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ ان کے جواب میں کہا گیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان نے قرآن کی تعظیم دی، اس نے انسان کو خلق کیا، اس نے انسان کو بولنے کا طریقہ سکھایا. تفسیر مجمع البیان میں مروی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ البیان اسم اعظم ہے جس کے ذریعے ہر چیز کو جوڑا گیا ہے. تفسیر قمی میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا کہ آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا الرحمن علم القرآن کا معنی یہ ہے کہ علامہ محمد القرآن، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا خلق الانسان سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد امیر المومنین جناب امام علی ابن ابی طالب. وہ کہتا ہے کہ میں نے علم البیان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اس بیان کی تعلیم دی کہ جس کی تمام انسانوں کو ضرورت ہے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشمس والقمر بحسبان کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا امام علی علیہ السلام کی سیاسی حریفوں کے بارے میں ہے جو معذب ہوں گے. میں نے عرض کیا کیا سورج اور چاند معذب ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بات اور ہے کہ جس کو سمجھو. سورج اور چاند تو اللہ کی آیات ہیں جو اس کے حکم سے جاری و ساری ہیں اور وہ دونوں متی اور ان دونوں کی روشنی اللہ کے نور سے ہے اور ان دونوں کی گرمی جہنم کی آگ کی وجہ سے ہے. قیامت کے روز ان کی روشنی عرش کی طرف چلی جائے گی اور ان کی گرمی جہنم کی طرف چلی جائے گی. کیا لوگوں کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند نور ہیں اور ان کا نور نار سے ہے. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا لوگوں کا یہ قول تم نے سنا ہے کہ فلاں اور فلاں اس امت کے سورج ہیں اور وہ دونوں. راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا النجم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایک اور مقام پر انہیں النجم پکارا ہے. میں نے یسجدان وہ دونوں اس کی عبادت کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا الْمِيزَانَ. تو یہاں السماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلندی اور رفعت عطا کی ہے اور المیزان امام علی علیہ السلام ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خلیفہ بنایا.
راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ آپ نے فرمایا امام وقت کی معصیت نہ کرو۔ میں نے آپ کے حضور وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ کی تلاوت کی تو آپ نے فرمایا امام عادل کی اطاعت کرو۔ میں نے کہا وَلَا تُكْسِرُوا الْمِيزَانَ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں لوگوں کے لیے ہر قسم کے کثرت کے ساتھ پھل اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ آپ نے فرمایا کھجور کا پھل شگوفے میں بڑا ہوتا ہے، پھر وہاں سے باہر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، مختلف قسم کے اناج میں بھوسے ہوتے ہیں اور خوشبودار پھول ہیں۔ آپ نے فرمایا حب سے مراد گندم، جو اور دوسرے دانے ہیں، عصف سے مراد انجیر ہے، اور الریان جس کو اس سے کھایا جاتا ہے۔ وہ سات عظیم ہستیاں۔ کتاب الخصال میں روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اللہم صلی محمد وآل محمد، ان 7 آدمیوں کے لیے زمین خلق کی گئی ہے، ان کے صدقے اہل زمین کو رزق اور بارش ملتی ہے، اور انہی کے صدقے بارش ہوتی ہے، اور وہ یہ ہیں ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار، حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد جنازہ پڑھا تو یہ سب لوگ آپ کے جنازے میں موجود تھے۔ اصول کافی میں روایت ہے کہ جب عاصم بن زیاد نے گھر بار اور کام کاج کو چھوڑ چھاڑ کر علیحدگی اختیار کر لی تو اس کے بھائی ربیع بن زیاد نے امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی کہ اس کے اس فعل سے اس کی بیوی پریشان ہے، اس کی اولاد حیران و سرگردان ہے ہو کر رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ جب اس کو آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کی طرف غضبناک ہو کر دیکھا اور فرمایا تجھے اپنی اہلیہ سے حیا نہیں آتی اور تجھے اپنی اولاد پر رحم نہیں آتا؟ یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ کیا تو نے سنا ہے کہ اللہ نے پاک و پاکیزہ اشیاء تجھ پر حلال کر رکھی ہے، اور اس کا فرمان ہے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور زمین کو اپنی تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا اور اس میں ہر قسم کے کثرت کے ساتھ لذیذ پھل اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد محمد وجل پر